عاشق چور فقیر خدا تو منگ دے گھپ ہنیرا ایک لٹاوے ایک لٹے ایک کہہ دے سب کچھ تیرا۔ کتاب کا نام پیا رنگ کالا، مصنف بابا محمد یحییٰ خان۔ پہلا چیپٹر، میں نہیں تو ہی تو۔ ڈگ ڈگا ڈگ ڈگ ڈگا ڈگ ڈھول پیٹنے کے وقفے میں ایک گونجدار آواز ابھری، اٹھو جاگو مسلمانوں، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ پیچھے والی چون پچوں کی گلیوں میں بھی ٹین کنستر کھڑکانے والا منہ پھاڑ پھاڑ کر گہری نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا۔ اگلے 10-15 منٹوں میں اس محلے علاقے کے قریب قریب ہر گھر میں چراغ اور چولہے روشن ہو چکے تھے۔ لوگ حسب توفیق اور استطاعت سحری کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سگڑ بیبیاں بالیاں خصوصاً سحری کے وقت کھانے کی تیاری میں بڑی عجلت اور مہارت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ گرم گرم پراٹھے، رات کا بچا ہوا سالن، دہی اور چائے، اکثر یہی کچھ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے والے جلدی جلدی کھانے پینے سے فارغ ہو کر نماز اور تلاوت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں افراد کی کمی ہوتی ہے یا جہاں صرف میاں بیوی ہی رہتے ہیں، وہاں افطاری اور سحری بڑی پھیکی، بے رونق اور ادھوری سے رہتی ہے۔ گھروں میں رونق اور ہمہ ہمی تو ہنستے مسکراتے کھاتے پیتے زندگی کی توانائیوں اور برکتوں سے معمور بھرپور انسانوں اور شاداب پھولوں سے تر و تازہ کھلکھلاتے بچوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی باتیں، حرکتیں اور شرارتیں بڑی دل پذیر ہوتی ہیں، اور جہاں سرے سے کوئی چھوٹا بڑا بچہ ہی نہ ہو، وہاں کیا سحری اور کیا افطاری اور کیسی عید کی تیاری۔ وہاں کے تو در و دیوار پہ بھوتوں کے سائے سے لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ اندر باہر ایک بانجھ سی اداسی سی چھائی رہتی ہے۔ احساس محرومی کے داغ دھبے دکھتی آنکھوں کے چٹے بن کے رہ جاتے ہیں۔ بند پتلی گلی کے سامنے والے ماتھے والے مکان کی یہی حالت تھی۔ یہاں کوئی بھی پھول سا بچہ نہ تھا۔ اس گھر میں اپنی عمر کے نماز عشاء کی تیاریوں میں مصروف ایک صابر اور شاکر سا شخص، اور زندگی کی شکر دوپہر میں سوا نیزے پہ اترے ہوئے سورج تلے کھڑی ایک سبھاگیہ سی عورت رہتے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم، لیکن یہ میاں بیوی ابھی تک خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ وہ قادر مطلق ضرور ایک دن ان کی آرزوؤں کے گلشن میں اولاد نرینہ کا پھول کھلائے گا۔ ڈھول پیٹنے والا اب ان کی بند گلی میں کھڑا زور زور سے ڈھول پیٹ رہا تھا۔ خاتون خانہ تو بہت پہلے سے جاگی ہوئی تھی۔ باورچی خانے کی کھڑکی اور روشن دان سے لالٹین کی ملجگی سی روشنی اور توے پہ دیسی گھی سے ترترائے ہوئے پراٹھے سے اٹھتا ہوا دھواں اور خوشبو باہر نکل رہی تھی، اور قریب ہی اس کا بوڑھا شوہر ابھی تک چارپائی پہ ہی نیم نوم سا پڑا ہوا تھا۔ ویسے بھی سحری میں اکثر مردوں سے پہلے عورتیں ہی جاگتی ہیں۔ خاتون خانہ نے سوندھی سوندھی خوشبو اور سنہری رنگت والا پراٹھا توے سے اتارا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پراٹھی توے پہ پھیلا دی۔ پراٹھی اس کے اپنے لیے اور پراٹھا خاوند کے لیے تھا۔ ایسے میں باہر گلی کی سیال کوٹی چھوٹی اینٹوں والے فرش پہ ٹک ٹک کی آوازیں ابھری، جیسے کوئی نال بند گھوڑا آہستہ آہستہ ادھر چلا آ رہا ہو۔ سنی انسنی کرتے ہوئے وہ پراٹھی پہ گھی لگانے لگی۔ انگیٹھی میں دستے پناہ سے انگیخت کرتے ہوئے 2-4 کوئلے بھی جھونک دیے، کیونکہ توا اترتے ہی سبز چائے کی دیگچی دھرنی تھی۔ بڑے لگے بندھے انداز میں وہ ساتھ ساتھ باورچی خانے کے دیگر کام بھی کر رہی تھی۔ ابھی وہ کانسی کے برتن سے دہی نکال ہی رہی تھی کہ باہر دروازے سے ایک صدا آئی، ہے کوئی مراد والا جو پیر مرادیے کے فقیر کی مراد پوری کرے، سحری کروائے۔ خاتون نے یہ الفاظ سنے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ اس وقت فقیر کو کیا دیا جا سکتا ہے۔ چنگیر میں پڑے ہوئے پراٹھے پر نظر آ ٹکی، وہی پراٹھا اٹھایا، سر کا پلو درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کالے شاہ گھوڑے پہ ایک نیم نانگا فقیر، کندھوں پہ جھولتی ہوئی الجھی جٹیں، گھوڑے کے دونوں اطراف لٹکے ہوئے پوٹلے، وہ سواری پہ ایک ہی جانب دونوں ٹانگیں لٹکائے اس طرح بیٹھا تھا
جیسے ابھی ابھی کود کر کہیں بھاگ لے گا۔ گلی کی مدھم سے روشنی میں یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی اور عام سی گھریلو خاتون ہوتی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ یہ اللہ والی بڑے تحمل اور عاجزی سے بولی، لو بابا، یہ گرم گرم پراٹھا۔
سا بچہ کسی قلندر، درویش یا فقیر کی دعا یا بڑھاپے کے اس مقام پہ شاید یہی کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اذان کے بعد بوڑھے باپ نے بچے کی پیشانی پہ ہلکا سا بوسہ دے کر ماں کو پوتا تھما دیا۔ ماں کی بجھتی ہوئی منڈھی منڈھی آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل خدا کے شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے آج اس صابر اور شاکر چوتھے بڑے بیٹے کے ہاں 3 شادیوں کے بعد اس عمر میں اولاد نرینہ عطا کی۔ اس کی بڑی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ کچھ تفکر بھی نمایاں تھا۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ الہی، میرا یہ بیٹا اب عمر کی اس منزل پہ ہے جہاں زندگی کا سفر بس 2-4 قدم ہی ہوتا ہے۔ یہ ننھا سا کیڑا کب جسم و جان پکڑے گا، کب بڑا ہوگا، اس کا بوڑھا باپ اس کی جوانی، خوشیاں، شادی، کمائی دیکھے گا۔ عورتیں جوان ہو یا بوڑھی، وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہی کچھ سوچتی رہتی ہیں۔ وہ بوڑھی بھی اپنے بوڑھے بیٹے اور اس کے آگے اس کے نومولود بیٹے کے بارے میں شاید یہی کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے یوں گم پا کر بیٹے نے پوچھا، بیبے کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ایک نظر اپنے بیٹے اور پھر اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولی، اللہ سونے کے رنگ دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ کب یہ تیرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تجھے اس کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں گی اور کب تو اس کی کمائی کھائے گا۔ اللہ نے تجھے اولاد کی خوشی بھی اس وقت دکھائی ہے جبکہ تو خود